السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ آپ سب کو صحت و تندرستی والی خوشیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے تمام سننے والوں، آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر میں بات کروں گی وہ ہے سورہ یوسف میں علم و عمل کی باتیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پر مکمل یقین کرتے ہوئے جائز تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں حادثات اور نقصانات پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے۔ اگر کوئی ہم پر جھوٹا الزام لگائے تو ہمیں فوراً اس الزام کی نفی کرنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر برائیوں سے بچنا ممکن نہیں۔ جھوٹے معبودوں کے لیے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمیں علم و حکمت کی باتوں کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے انہیں عام کرنا چاہیے۔ اللہ خیانت کرنے والوں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کو آخرت میں بہترین اجر عطا فرمایا جائے گا۔ ہمیں مہمانوں کی خوب خاطرداری کرنی چاہیے کیونکہ مہمان نوازی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ ہی ہمارا بہترین محافظ اور دنیا اور آخرت میں ہمارا بہترین کارساز ہے۔ ہمیں اپنی تدبیر سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پریشانیاں اور غم اللہ ہی کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ اللہ اپنے انبیاء کرام کو اپنے پاس سے خصوصی علم عطا فرماتے ہیں جو دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو ضرور اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں۔ ہمیں اپنے والدین کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف بلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ میرے تمام سننے والوں، یہ خوبصورت ویڈیو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔